ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیرہ سیریز کا پارٹ 96 ہم کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم یہاں تک پہنچے، آلموسٹ 100 پارٹس کمپلیٹ ہونے والے ہیں، اور ہم ہم نے بہت بڑا بلک پارٹ جو ہے وہ سیرہ کا کمپلیٹ کر لیا ہے۔ ہم ہجرہ کے 7ویں سال میں پہنچ چکے ہیں، اور ہم وہ واقعات کر رہے ہیں جو کہ ہجرہ کے 7ویں سال میں پیش آئے۔ پچھلی بار ہم نے کافی کیے تھے واقعات، اور ایک آدھا غزوہ بھی جو ہے اس کو بھی ہم نے کور کیا تھا۔ آج ہم شروع کرتے ہیں کچھ سرایات سے۔ سرایات وہ جنگیں ہیں یا وہ ایکسپیڈیشنز ہیں یا وہ چھوٹے چھوٹے مارکے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائے۔ ان کی کمانڈ ان کی تھی، مگر اس میں جو ہے لیڈر کسی اور کو بنا کے بھیجا گیا۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت نہیں کی، اور کسی اور کو جو ہے وہ جنگی لیڈر بنا کر بھیجا، اور ان کی قیادت میں چند سپاہی بھیجے یا ایک بٹالین بھیجی، اور کسی خاص جگہ پر ان کو جو ہے وہ حملہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اس کے مختلف ریزن تھے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ریزنز کے بارے میں بات کی تھی، اور سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ جو لوگ رہ گئے تھے، جو بدو رہ گئے تھے مدینہ کے آؤٹسکرٹس میں، اور جنرلی اسپیکنگ تمام تر عربیہ میں جو چھوٹے چھوٹے قبائل رہ گئے تھے بدوؤں کے، اب ان کی طرف سے خطرات لاحق تھا مسلمانوں کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قریش کے بعد اور جو یہودیوں کے جو ہے وہ اس کے زور ٹوٹنے کے بعد یہ کہیں مسلمانوں پر حملہ نہ کریں، یا یہ الحاق نہ کر لیں ان کے ساتھ، اور مل کر کوئی ایک آدھ پورا کوئی فوج نہ اکٹھی کریں۔ تو ان کو پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کے ذریعے بھی اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد ان کو زور بازو سے جو ہے نا وہ اس کام کے لیے مجبور کیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا بدوؤں کی ایک خاص نیچر ہوتی ہے، وہ بہت جلدی نہیں بات سمجھتے، وہ نیگوسیشنز یا باتیں جو ہیں وہ ان کے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ دے آر مور لائک پریکٹیکل ہارڈ کور پیپل، تو ان کو طاقت کا استعمال جو ہے وہ دکھانا پڑتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کہ ہر جگہ جہاں پر جس چیز کی ضرورت تھی وہاں پر اس چیز کا استعمال کیا، کیونکہ ان کا ٹارگٹ تھا کہ انہوں نے اسلام پھیلانا ہے، اور دنیا میں پھیلانا ہے، صرف اور صرف جزیرہ نما عرب میں نہیں۔ تو جب تک کہ اس کے اوپر وہ قابو نہ پا لیتے تو ان کے لیے مشکل تھا دنیا میں اسلام پھیلانا۔ اینی ویز، ان سن 7 ہجری کے چند سرایات میں سے میں آپ کو اس کی بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں بتاؤں گی، بس جو بہت امپورٹنٹ کوئی واقعہ بیچ میں آئے گا ریلیٹڈ سیرہ سے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ باقی کیونکہ ان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہیں کی، اس لیے میں ان سریات کی پوری ڈیٹیل نہیں آپ کو بتا رہی، لیکن اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ الرحیق المختوم میں دیکھیں، چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری کتب ہیں غزوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے، ان میں دیکھیں، ان میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل ملے گی۔ تقریباً 8 ایسے سریات ہیں جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ہمیں معلوم ہے، جو ہمیں کتابوں سے ملتے ہیں، جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے۔ ان میں سے تھا سریۃ القدید، یہ صفر یا ربیع الاول کی 7 ہجری میں بھیجا گیا، اور اس کے بعد نمبر 2 ہے سریۃ الحسمی، یہ جمادی الاخر 7ویں ہجری میں بھیجا گیا۔ پھر ہے سریۃ التربہ، یہ شعبان 7 ہجری میں بھیجا گیا۔ سریۃ طراف فدق، یہ بھی شعبان میں بھیجا گیا۔ سریۃ المفعہ، یہ رمضان 7 ہجری میں بھیجا گیا۔ سریۃ الخیبر شوال میں بھیجا گیا، یہ خیبر کے آس پاس کے علاقے میں تھا۔ سریۃ الیمن و جبار، یہ شوال کے 7ویں ہجری میں۔ اور سریۃ الغابہ، یہ بھی سفر میں جو ہے وہ 7ویں ہجری میں بھیجا گیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا اب ہم ایک خاص انسیڈنٹ جس کی بہت اہمیت ہے،
ہماری سیرہ میں ہم اس کے متعلق بات کرتے ہیں. تو جناب وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب، زید بن حارثہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ تمام جو نامور صحابہ کرام ہیں ان کے انڈر جو ہے نا وہ یہ سریات بھیجے. یہ سارے سریات ان بڑے بڑے صحابہ کرام کے انڈر ہوئے. تو جب کبھی ہم ان کی بایوگرافیز پڑھیں گے تو شاید اس میں بھی یہ ڈیٹیل میں ذکر آئے ان سریات کا. اور جو ہے اور ان میں سے زیادہ تر میں مسلمانوں کو جو ہے وہ بہت کامیابی حاصل ہوئی. کوئی ایک آدھ ایسے تھے جس میں مسلمانوں کا کچھ جانی و مالی نقصان بھی ہوا، لیکن پھر دوسرا جو اس کو کور کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گروپ بھیجتے تھے وہ اس کے اوپر یوزلی کور اس کو کر لیتے تھے، قابو پا لیتے تھے. تو ایک سریہ میں اسامہ بن زید کو جو ہے نا وہ بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ان کی قیادت میں، اور یہ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے جیسے کہ ہمیں معلوم ہے، اور ان کا نک نیم تھا حب الرسول اللہ. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پیدا ہوئے، پلے بڑھے، اور ان سے اتنی محبت تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو حب الرسول اللہ. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بہت ینگ ہے، یہ اس وقت میرے خیال سے 14-15 سے زیادہ ان کی عمر نہیں ہوگی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بالکل ایسی ہی محبت کرتے تھے جیسے کہ کوئی دادا اپنے پوتے سے کرتا ہے. تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے یہ نریٹ کرتے ہیں کہ ایک ایکسپیڈیشن کے دوران جب ان کو بھیجا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایریا کو سیکیور کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور میرے ساتھ ایک اور صحابی تھے وہاں پر جن کا انصار میں سے تھے، جن کا نام تھا مرداس ابن نحیق. اور ہم دونوں جو ہے نا وہ ایک آدمی ہمارے سامنے آیا جو کہ بڑا مطلب اس سے لڑ رہا تھا، اور ہم اپنے آپ کو یا اس ایریا کو اس آدمی سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے. جب ہم نے اپنی جو ہے وہ تلواریں نکالی ایک دوسرے کے اوپر سونتی تو اس آدمی نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور جس کا مطلب تھا کہ وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کروا رہا ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں. لیکن کہتے ہیں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود ہم نے اس بات کو زیادہ بڑا نہیں جانا، اور ہماری لڑائی جو ہے وہ ہوتی رہی، اور ہم نے ایک دوسرے کے اوپر تلواریں سونتی رکھیں اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے اس آدمی کو مار دیا. اسامہ اور مرداس کی بات ہو رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں اور اس بات کی خبر جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خفا ہوئے ہم سے، اتنے خفا ہوئے، اور وہ بار بار دہرائے جا رہے تھے کہ جو ہے کہ تم نے کیسے جو ہے وہ ایک آدمی کو لا الہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کو تم نے کیسے مار دیا، اور کیا لا الہ الا اللہ بھی جو ہے وہ تمہارے لیے کافی نہیں تھا اس آدمی کی طرف سے کہ تم اس کی جان بخش دیتے، تم نے کیسے اس کو مار دیا. اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں اتنا شرمندہ تھا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار اتنی بار دہرا رہے تھے کہ میرا دل کیا کہ میں کاش اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوتا، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت میں اسلام قبول کرتا، کیونکہ اسلام قبول کرنے سے آپ کے پچھلے تمام تر گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. تو اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری شرمندگی کا یہ عالم تھا کہ میرا اس وقت دل کیا کہ میں ابھی مسلمان ہوا ہوتا. تو اور پھر میں نے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا پھر یہ کہ میں کبھی اس مشن پہ گیا ہی نہیں ہوتا کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو جاتی. تو یہ بہت ہی ہمارے لیے جو نا بہت ہی خوفناک وقت تھا. بہت ہم لوگ بہت ہی زیادہ ڈر گئے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زیادہ اپسیٹ کر دیا، اور انہوں نے ہماری وجہ سے جو ہے وہ اتنے تکلیف میں بھی ہیں اور اتنے غصے میں بھی آ گئے. تو اور کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی، تو اگر ذرا بھی ان کے چہرے پر سرخی آ جائے یا ایگنی کی فیلنگ آ جائے یا ذرا سا بھی اضطراب کی کیفیت ان کے چہرے پر نظر آئے تو وہ فوراً لوگ اس چیز کو جو ہے وہ پک کر دیتے تھے. تو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
کیا لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے کسی انسان کو تمہاری تلوار سے بچانے کے لیے یا تمہارے شر سے بچانے کے لیے؟ تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارا خیال تھا کہ اس نے صرف اس لیے کہا تاکہ اس کی جان بچ جائے، جان بخشی کر دی جائے، اس وجہ سے ہم نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہم سے بچ کے بھاگ نکلے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ بہت اس کا سختی سے ان کو جواب دیا، اور اس وقت اسامہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کے سامنے یہ عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد میری تلوار کبھی بھی کسی ایسے شخص پر نہیں اٹھے گی جس نے زندگی میں کبھی لا الہ الا اللہ کہا یا میرے سامنے کہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھ سے کہا اور میرے بعد؟ تو اسامہ کہتے ہیں کہ آپ کے بعد بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار کبھی کسی شخص پر اس طرح سے نہیں اٹھے گی۔ اور جو ہے جب وہ واپس آئے تو ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ ریویل کیا ہے تم لوگوں کے لیے، اور تم لوگوں نے کچھ ایسا کیا ہے کہ جس کو رد کرنے کے لیے جس کے خلاف جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ ریویل کیا۔ تو یہ لوگ ڈر گئے، انہوں نے پوچھا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ نساء کی جو ہے وہ آیت نمبر 94 ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں جناب۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والوں، جب اللہ کی راہ میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم پر سلام کہے اس کو مت کہو کہ تم مسلمان نہیں ہیں، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، سو اللہ کے ہاں بہت غنیمتیں ہیں، تم بھی تو اس سے پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ تو یہ جو غلطی ہوئی زید بن حارثہ سے، زید ان کے بیٹے سے، تو یہ اس پہ ریویل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور ابن اسحاق اور دوسرے اسکالرز کہتے ہیں کہ جو ہے یہ اسی میں ہوا تھا، اور کچھ ایسے بھی اسکالرز جو کہتے ہیں کہ یہ بعد میں بھی کوئی ایسی اور سملر سچویشن ہے جس کے اوپر یہ کہا گیا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ریبیوک کیا۔ ایک اور کہانی ہے جناب، اور اس میں ہے کہ یہ ایک گروپ تھا جس کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذیفہ کی کمانڈ کے اندر، اور عبداللہ بن حذیفہ جو ہے وہ ان کے لیڈر تھے، اور جب یہ لوگ گئے ایکسپیڈیشن پر تو اب بیسکلی ایسا ہوا کہ عبداللہ بن حذیفہ کے قابو میں نہیں آ رہے تھے، ان کے جو بندے ان کے انڈر تھے وہ کسی طرح سے ان کے قابو میں نہیں آ رہے تھے، یا وہ ان کی کسی بات سے بہت زیادہ اریٹیٹ ہو گئے، بہت ان کو غصہ چڑھ گیا، بہت زیادہ اریٹیٹ ہو گئے۔ تو انہوں نے نا ان سب کو حکم دیا، جتنے لوگ تھے ان کے ساتھ گئے تھے ان کو حکم دیا، تمام اپنے ٹروپس کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ جاؤ جا کے بہت ساری جو ہے نا وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، آگ جلانے کا بیسکلی حکم دیا۔ تو یہ سب لوگ جو ہے وہ آگ کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرنے میں بزی ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے بہت بڑی سی جو ہے وہ آگ تیار کر لی۔ اور جب یہ آگ تیار ہو گئی تو عبداللہ نے ان کو کہا، اپنے ٹروپس کو کہا کہ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ تم لوگ مجھے سنو گے اور مجھ پر جو ہے وہ میری ہر بات کو بجا لاؤ گے، اور میرا حکم مانا تم لوگوں کے اوپر فرض ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں کہا تھا۔ تو عبداللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو پھر ایک ایک کر کے اس آگ کے اندر تم سب کود پڑو۔ عبداللہ بن حذیفہ نے جو ہے وہ اتنی بڑی بات ان کو کہی، تو ان سب نے جو ہے نا وہ ان کو رسپونڈ کیا، جو ٹروپس تھے، کہ دیکھیں عبداللہ، بے شک آپ ہمارے اوپر لیڈر بنائے گئے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے نا آگ سے بچنے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ اکٹھا ہوئے تھے، اسپریچولی اسپیکنگ آف کورس۔ تو جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس آگ سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اکٹھے ہوئے تھے، تو آپ ہمیں کیسے آگ میں جھونکنے کا حکم دے سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ آپ ہمیں بیسکلی خودکشی کرو، آپ ہمیں ایسا حکم کیسے دے سکتے ہیں کہ ہم آگ میں کود پڑیں؟ تو عبداللہ جو ہے ان کو بھی ذرا ہوش آیا، وہ کام ڈاؤن ہوئے اور آگ کو بجھا دیا گیا۔
اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی، جب انہیں پتہ چلی، تو انہوں نے کہا اگر وہ اپنے جو ہے وہ اس لیڈر کی بات مانتے ہوئے آگ میں کود پڑتے تو وہ اس آگ سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مطلب یہ کہ وہ جہنم کے وہ قیامت کے دن تک جلتے رہتے اور وہ آگ میں دھکیلے جاتے قیامت کے دن بھی، وہاں پر اس وقت بھی۔ تو کیونکہ یہ کمپلائنس اور اوبیڈینس نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ جب میں اکثر دوسرے ممالک کی ایسی موویز یا ڈاکیومنٹریز یا وہ دیکھتی ہوں نا کہ جس میں لوگوں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے، کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جو کہ بالکل بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جرم کے، اور پھر اس کے بعد ایسے جو اسیسنز ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں وی ور جسٹ ڈوئنگ اوور جاب، وی ور جسٹ کمپلائنگ ود اوور لیڈر، ہم تو صرف حکم کے غلام ہیں، ہم تو صرف اور صرف اپنے جو لیڈر ہیں یا ہمارا جو آرمی کا لیڈر ہے یا نیوی کا، یا ہم تو صرف اور صرف اس کا حکم بجا لاتے ہیں، یا جو سلطنت کا جو لیڈر ہے ہم تو اس کا حکم بجا لاتے ہیں، اور ہم تو صرف اور صرف اس کا۔ وہ لوگ، ان تمام لوگوں کے پیچھے سائیکالوجی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مطلب یہ تو ذمہ داری ان کی ہے، ہم تو وی آر جسٹ ٹرینڈ ٹو کل، اور ہم نے تو صرف اور صرف مارنا ہے، اور ہمیں جو حکم دیا جائے گا وہ ہم اس کو بجا لائیں گے، اور یہ ہمارے اوپر اس کی کوئی وہ نہیں ہے۔ تو وہ یہ چیز جو ہے وہ رد ہو رہی ہے اس حدیث میں یا اس کہانی میں۔ آپ دیکھیں کہ آپ خام خواہی میں ایسا کوئی حکم، ایسی کوئی اوبیڈینس، اپنی کوئی فرما برداری نہیں شو کر سکتے ایسے حکم کے اوپر جو کہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نہیں دیا، اور جس کے بارے میں یہ بات ثابت ہے کہ یہ خلاف شریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے آپ۔ اور یہی بات پھر ہمارے اپنے لوور لیول پر آپ آ جائیں، یہ تو بہت بڑے لیول کی میں بات کر رہی ہوں، یہ لوور لیول پر آپ آ جائیں، گھروں کے اندر اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے جہاں پر ہم کام کرتے ہیں، ہمارے جو مینیجرز ہیں، ہمارے جہاں پر بھی ہم جن جگہوں پر کام کرتے ہیں وہاں پر، پھر اس سے نیچے اپنے گھروں کے اندر اپنے پیرنٹس، اپنے ہسبینڈ، مطلب کئی عورتیں ایسی بھی ہیں جو کہ اس بات پر ان کا ایمان ہے کہ ان کا ہسبینڈ ان کو جو کہے، صحیح کہے غلط کہے، وہ اس کو عقل کل سمجھتی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ اس کی بات پہ اوبیڈینس کرنا جو ہے نا یہی ہماری زندگی، یہی، اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عقل دی ہے، اور اس دین اسلام میں جو ہے نا یہ ہے کہ یہ آپ کو اپنی عقل استعمال کرنا سکھاتا ہے۔ اگر آپ اپنی عقل نہیں استعمال کر سکتے تو آپ کی کوئی نجات نہیں ہے اس میں۔ آپ کسی کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ او میں نے یہ کام کیا بیکاز اس نے مجھے یہ حکم دیا تھا اور اس کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا۔ اس کے اوپر تو اس کا عذاب آئے گا، آپ بھی بچیں گے نہیں۔ اور اس میں ہم سب شامل ہیں، ہم سب، چاہے آپ ایسی اولاد ہیں جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ اپنے پیرنٹس کی اوبیڈینٹ ہے، وہ اس کو اپنے پیرنٹ کی ہر بات ماننی ہے، لیکن اس کے پیرنٹس اس کو ایسے احکام دیتے ہیں جو کہ خلاف شریعت ہیں، جو کہ ہمارے گھروں میں بہت عام ہے۔ جیسے کہ بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے تو باپ، اکثر گھروں میں دیکھا گیا باپ حکم دے رہا ہے تم اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح ڈیل کرو، یا تم اس کو جو ہے وہ طلاق دے دو، یا یہ کرو، یا تم نے یہ کرنا یہ نہیں کرنا، جبکہ وہ بیوی جو ہے وہ بالکل بھی اس سسر کی بات جسے کہتے ہیں کہ وہ مانے تو اس کے لیے اچھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ دیں گے، لیکن اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اور بیٹے کے اوپر ہرگز فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی اس طرح کی باتوں کو کمپلائنٹ کرے، چاہے وہ مسلمان ہیں باقی چیزوں میں، مگر وہ اگر اس طرح کے احکامات دیتے ہیں، بیٹا ہرگز نہیں، اس کو ماننا نہیں چاہیے۔ یا وہ ایسی بیوی جس کو کہ اس کا ہسبینڈ اس کے اوپر اس طرح کی پابندیاں لگائے یا اس کو اس طرح کے کاموں سے منع کرے، فار ایگزامپل اس کو کہے کہ تم نے حجاب نہیں لینا، وہ حجاب لیتی ہے اور ہسبینڈ کو مسئلہ ہے اس کے حجاب کے ساتھ، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی حجاب لے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کی خوبصورتی کی لوگ تعریف کریں، تو اگین بیوی کے اوپر یہ بات ہرگز فرض نہیں ہے کہ وہ اس کو مانے۔
وہ جس حد تک اس سے بغاوت کر سکتی ہے، اس کی بات کو رد کر سکتی ہے، اسے کرنا ہے۔ ہاں، میں اس بات کی بالکل ڈینائل میں نہیں ہوں کہ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں کہ اتنا فورسفلی جو ہے وہ کسی چیز کو امپلائی کیا جاتا ہے ہسبینڈس کی طرف سے کہ بیویاں اس کو رد نہیں کر سکتی، ان کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے، اور بعض اوقات پیرنٹس کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، لیکن ہمیں ایز اے ہیومن بینگ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو انڈیویجول بنایا ہے، اور ہر شخص سے اس کے کیے کا جو ہے نا، اس کے فیصلوں کا وہ ہونا ہے، حساب ہونا ہے، چاہے اس کے اوپر پریشر ہو چاہے نہ ہو، بہرحال جواب آپ نے اپنے کیے کا خود دینا ہے، چاہے آپ کسی بھی پوزیشن میں اللہ تعالیٰ کو۔ تو اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اور یہ کہانی جو ہم نے سنی، یہ اس کی بہت بڑی دلیل تھی۔ اینی ویز، یہ ہم سائڈ ٹینجنٹ پہ نکل گئے تھے، واپس آتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ تو جناب ہم یہ کہانی کی بات کر رہے تھے کہ یہ صحابی نہیں کودے اپنے ایک فیلو صحابی لیڈر کی حکم کے اوپر، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اگر یہ کود جاتے تو یہ قیامت تک آگ میں ہی رہتے، آگ میں ہی جلتے۔ اور یس کہ آپ لیڈر کی بات ماننا آپ کے اوپر بہت ضروری ہے، فرض ہے، لیکن ایسی باتیں ماننی ضروری نہیں جو کہ غلط ہے، جو غلط منبع سے نکل رہی ہیں۔ تو یہ روایت جو ہے نا، پوری کی پوری یہ اسٹوری یہ علی بن ابی طالب سے مروی ہے، اور یہ اس میں موجود ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد ہم اب بات کرتے ہیں جناب اور یہ سارے سریات اور یہ سب چلتے رہے ہیں ساتھ ساتھ آن دا سائڈ۔ جیسے ہی ذوالقعدہ کا مہینہ آتا ہے نا، تو امام حاکم کہتے ہیں کہ ذوالقعدہ کا چاند جیسے نظر آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب اپنے عمرہ قضا کی تیاری کریں۔ لاسٹ ایئر، ایک سال پورا پہلے، جب عمرے کے لیے جاتے ہیں یہ لوگ مکہ میں اور ان کو نہیں جانے دیا جاتا، اور واپس آتے ہیں یہ صلح حدیبیہ کے ساتھ، تو ایک سال کے اندر دیکھیں ہم نے کتنا کچھ کور کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح حدیبیہ، اللہ تعالیٰ نے ایسی تھوڑی اس کو کہا تھا کہ یہ مسلمانوں کی فتح ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح کی صورت میں باقاعدہ دکھایا مسلمانوں کو، کیونکہ اتنی کامیابیاں ہم ایک سال میں ہی دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہی ہیں، کہ پہ در پہ کہ جو کہ اس سے پچھلے اتنے سال، اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہوئے کم سے کم بھی 18 سال ہو چکے ہیں، 17-18 سال ہو چکے ہیں، اور اس میں کلیکٹیولی اتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ ہمہ تنگوش نہیں ہوئے اور اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، جتنا کہ اس ایک سال میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گلوبلی دعوت دینے کی جو ہے وہ موقع ملا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے پچھلے سال تیاری کی تھی، تو سبھی لوگ جو ہیں وہ تیاری کریں اور عمرہ قضا کی، اور اس کے بعد اسپیشلی جو لوگ حدیبیہ میں حاضر تھے وہ تو ہرگز پیچھے نہ رہیں، ان کے اوپر تو لازم ہے کہ وہ تو لازمی آئیں، اور اسی طرح سے سوائے ان لوگوں کے جو شہید ہو چکے تھے اس عرصے میں یا جن کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور عورتیں، بچے، اور یہ سب کل ملا کے ہو گئے تقریباً 2000 لوگ۔ اب صلح حدیبیہ کے میں جو ہے یہ تعداد آدھی تھی، اب یہ ڈبل ہو گئی ہے یہ تعداد، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار یہ بھی حکم دیا کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے قربانی کے جانور ساتھ میں رکھیں گے، بلکہ وہ جو ہیں اس کے ساتھ اپنے ویپنز بھی رکھیں گے۔ لاسٹ ٹائم وہ ویپنز بھی نہیں لے کر گئے تھے، لیکن اس دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، احتیاطاً کہا کہ وہ انہوں نے ٹرسٹ نہیں کیا قریش کے اوپر، اور کہا کہ ہم اپنے جو ہے وہ ویپنز بھی ان کے ساتھ رکھیں گے۔ تو قضیہ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیسیژن یا ڈکری، کسی چیز کا ڈیسیژن لینا۔ عمرہ اور قضا کا مطلب ہوتا ہے، اس کو عمرۃ القصاص بھی کہا جاتا ہے، اور قصاص کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا لیگل ریٹریبیوشن کرنا، لیگلی کسی چیز کا بدلہ لینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ تھا جو پچھلے سال نہیں ہوا تھا، یہ اس کا ریپلیسمنٹ تھا،
اور اس کو جو ہے عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے. قضاء بھی اگین وہی ہے کسی چیز کی جو ہے وہ لیگل ریٹریبیوشن. تو جناب 2000 صحابہ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ود ویپنز، ود قربانی کے جانور اور سارا کچھ لے کے یہ قافلہ جو ہے وہ مکہ کی طرف روانہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے. ٹھیک ہے نا. پہلا جو ہے عمرہ وہ ہے اس کو ہم یہی حدیبیہ کہتے ہیں. جو اسکالرز ہیں وہ اس کو عمرہ کنسیڈر کرتے ہیں، جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمرہ جو ہے وہ ادا نہیں کرنے دیا گیا، تو اس کو لیکن اس کو جو ہے وہ مانا جاتا ہے، اس کو عمرے میں کنسیڈر کیا جاتا ہے اور پہلا عمرہ مانا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کا ریوارڈ دیا. ان کا ریوارڈ جو ہے اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوئی. بے شک وہ انہوں نے پرفارم نہیں کیا عمرہ، لیکن ان کے ریوارڈ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی. اس کے بعد دوسرا عمرہ جو ہے وہ یہی فالو اپ عمرہ ہے، جس کو عمرۃ القضاء ہم کہتے ہیں، جس کے ہم اب بات کرنے لگے ہیں. یہ دوسرا عمرہ ہے. تیسرا عمرہ کہا جاتا ہے عمرہ جرانہ کو، جس کی ہم آگے شاید بات کریں کہ ابھی نہیں. اور جرانہ ایک جگہ ہے جہاں جو کہ میقات کہلاتی ہے، جہاں سے آپ جا کے دوبارہ مطلب احرام وغیرہ پہنتے ہیں اور وہاں سے جا کے عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو اس کو عمرۃ الجرانہ کہا جاتا ہے. اور چوتھا عمرہ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا، حج ادا کرنے سے پہلے. تو یہ 4 عمرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ایک حج یہ اس میں آتا ہے. اچھا جی. اب اس موقع کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنا جانشین ابو رحم غفاری کو بنا کے اور جو ہے مکہ کی طرف آئے. اپنے ساتھ انہوں نے 60 اونٹ لیے قربانی کے لیے، اور ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ناجیہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کو ان کی دیکھ بھال کا کام سونپا، ان اپنے اونٹوں کی اور جو قربانی کے جانور تھے. اور ذوالحلیفہ سے عمرے کا احرام باندھا اور لبیک کی صدا لگائی. اور مسلمانوں کو بھی اونچا اونچا جو ہے نا وہ لبیک یعنی کہ تلبیہ کرنے کی جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہدایت کی. اچھا. اور قریش کو جو ہے اب جب یہ لوگ ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ مکہ سے بہت قریب ہے اور وہاں پر بھی میقات ہے جہاں سے آپ پہنتے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پہ جا کے اپنا احرام پہنا، اور وہاں پہ اور مکہ کے لوگوں کو قریش کو پتہ لگ گیا کہ جو ہے مسلمان آ رہے ہیں، اور مسلمان ظاہر ہے کہ اپنے اس کے مطابق آ رہے ہیں جو انہوں نے کیا تھا، اپنا قریش کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کے مطابق آ رہے ہیں مسلمان. تو انہوں نے اپنا، اور وہ ڈر گئے نیچرلی. ان کا پھر وہی ان کے سارے اینٹنز کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ سوچنا شروع کر دیا مسلمان آ رہے ہیں. ان کی ساری وہ اناد اور ان کی دشمنی جو وہ سب کی سب باہر نکل آئی، اور ان کو پتہ چلا کہ اتنی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں مسلمان. تو انہوں نے اپنا فوری طور پہ ایک ڈیلیگیشن بھیجا، اور اس میں مرکاز بن حفص جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہا تھا، اور یہ فوری طور پر آیا جہاں پر مسلمانوں نے اسٹے کیا تھا اور اپنے احرام وغیرہ پہن رہے تھے، کہ وہاں پر آیا. اور اس نے آ کر کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کبھی بھی کسی معاملے میں غدار نہیں پایا یا ٹریچرس نہیں پایا، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. تو پھر یہ سارے کے سارے ویپنز کیوں؟ یہ تم لوگ اپنے اتنے ہتھیاروں سے لیس کیوں آئے ہو، جب کہ ہمارے درمیان یہ بات طے پا چکی ہے کہ کسی قسم کا کوئی ویپن جو ہے وہ مکہ میں نہیں لے کر آؤ گے تم لوگ، اور صرف جو تمہارے پرسنل یوز کی سورڈز ہیں، اور وہ بھی جو اس کی شیٹس ہوتی ہیں، ان کا جو کور ہوتا ہے اس کے اندر آئیں گی. تو اور لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں کے ساتھ یہ جنگی گھوڑے بھی ہیں، اور آرمرز بھی ہیں، اور تیر کمان بھی ہیں، اور نیزے بھی ہیں. تو یہ ایسا سب کیسے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور ہم وہی کریں گے، اور پورا معاہدے کا پورا آنر کیا جائے گا، اور جیسے ہی ہم مکہ میں داخل ہوں گے. یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگین لیٹر آف دا ورڈ جو ہے نا اس کو فالو کر رہے ہیں.
اور ان کو کیونکہ اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا تھا کہ آپ مدینہ سے ہی نہیں چلیں گے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ، اس میں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ داخل نہیں ہوں گے، آپ عمرہ نہیں کریں گے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اس چیز کو آنر کریں گے، تو آپ ہمیں یہاں پر تو آپ ہمیں منع نہیں کر سکتے، ابھی تو ہم مکہ کے اندر داخل نہیں ہوئے، ابھی تو ذوالحلیفہ میں۔ تو اس کے بعد یہ ڈیلیگیشن واپس آ جاتا ہے، اور واپس آ کے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ تقریباً 3 گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ایک گروہ ایسا ان کا جو کہ سرداران قریش ہیں، جن کا اناد بہت ہی زیادہ ہے اور جن میں انا کا بہت ہی زیادہ مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو رہنا ہی نہیں ہے، وہ تو نکل جاتے ہیں مکہ سے۔ وہ مکہ کے قریب کوئی ایک مقام ہے، وہاں پر جا کر جو ہے نا وہ اپنا کیمپ سا لگا لیتے ہیں، یا سمجھے پکنک کے لیے نکل جاتے ہیں کہ جب تک کہ مسلمان رہیں گے مکہ میں ہم تو رہیں گے، داخل ہی نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا گروپ ایسا تھا جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر یا پھر دارالندوہ جو ان کی کاؤنسل تھی، وہ ایک ان کی سمجھیں بلڈنگ سی تھی جہاں پر یہ لوگ سارے اپنے فیصلے کرتے تھے، وہاں پر اس کے اندر اپنے آپ کو مقید کر لیتے ہیں، اندر سے تالے لگا کے اور بیٹھ جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں کے اندر۔ ایک تیسرا گروپ تھا ظاہر ہے جن کے گھر والے اور بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور جو بہت کیوریس تھے، یا وہ لوگ جو آلریڈی سیکریٹلی مسلم تھے، وہ سب گھروں سے باہر نکل آتے ہیں، وہ سب ایک پریڈ کی طرح ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی چھتوں پہ، محلوں میں، گلیوں میں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ کیا مسلمان کس طرح سے پروسیڈ کر رہے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں یہاں پر، اور یہ سب دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے بڑی افواہیں بھی سنی ہوئی ہیں نا کہ ظاہر ہے کہ جس وقت آپ ایک ڈیفیٹڈ کمیونٹی کے اندر ہوتے ہیں تو ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے پروپیگنڈا۔ انہوں نے خبریں پھیلانی ہوتی ہیں کہ ہاں تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ بڑے جو ہیں وہ ہیں کیا کہتے ہیں اپنا بڑی کامیاب ہیں اور مدینہ میں بڑی اچھی زندگی ہے۔ نہیں جی، ایسی تو کوئی وہاں پہ بات ہی نہیں ہے، وہاں پر تو جو جاتا ہے وہ اتنا شدید بیمار پڑ جاتا ہے، وہ تو بیماریوں کا گڑھ، مدینہ کو تو کہا جاتا تھا یثرب کو بیماریوں کا، پلیگز کا گڑھ، اور یہ ہوتا بھی تھا۔ ہم نے بات بھی کی تھی اس معاملے میں کہ جس وقت نئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی مدینہ میں، تو یہ لوگ کتنا بیمار ہوئے تھے وہاں پہ جا کے، اتنا بیمار ہوئے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو لگتا تھا کہ وہ تو بچیں گے ہی نہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگتا تھا وہ بھی نہیں بچیں گے، اور وہ تو انہوں نے تو اپنی آخری وہ بھی پڑھنی شروع کر دی تھی، بڑی شاعری کرنی شروع کر دی تھی، اور مکہ کو اتنا یاد کر رہے تھے، اتنا ہوم سک ہو گئے تھے کہ مکہ کی بڑی جو ہے وہ تعریفیں کرتے تھے کہ ہائے میرا مکہ ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا۔ تو یاد ہے نا وہ والی چیزیں، تو وہ والی چیز تو یہ ان لوگوں میں نا بہت ساری اس طرح کی خرافات یا پروپیگنڈا ان میں تھا ان لوگوں میں۔ تو یہ مکہ کے لوگ بڑے کیوریس تھے کہ دیکھیں اچھا کیا کیا کتنے برے حال میں یہ مسلمان جو ہیں کتنے برے حال میں، جبکہ اور ایسا گروپ بھی تھا ان کے بیچ میں جن کو یہ پتہ تھا کہ مسلمان اتنی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ مسلمان کس طرح سے جو ہے وہ انٹر آتے ہیں، ایک فاتح گروپ جو ہے وہ کس طرح انٹر ہوتا ہے، تو وہ بھی یہ دیکھنا چاہ رہے تھے، بڑے کیوریس لوگ تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا گروپ جو کہ رستے کے ارد گرد کھڑا ہوا تھا اور چھتوں پہ کھڑا ہوا تھا، اور یہ لوگ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ مسلمان کس طرح سے انٹر ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ 200 صحابہ جو ہیں نا وہ ذوالحلیفہ میں چھوڑ دیے اور اپنے ہتھیار بھی وہیں پہ چھوڑ دیا، اور 200 صحابہ کو ان کا گارڈین بنا کے یا ان کی بٹالین سی بنا کے وہاں پہ چھوڑ دی، اور ان کو حکم دیا کہ وہ ان کی حفاظت کریں، یہ گروپ پہلے جائے گا اور اس میں سے پھر یہ لوگ واپس آئیں گے یا پھر ریپلیس کریں گے ان کو، اور پھر یہ لوگ آ کے عمرۃ القضاء ادا کریں گے۔ ان کو وہاں پہ چھوڑا، اور تقریباً 1800 لوگ جو ہیں وہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، اس وقت کے حساب سے آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑی تعداد ہے ایک ساتھ لوگوں کی جو کہ مکہ میں عمرے کے لیے داخل ہو رہی ہے۔ تو مشرکین مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے نا گھروں سے نکل کر کعبے کے شمال میں واقع جبل طیقعان پر جا کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے۔ یہ میں آپ سے کہا پروپیگنڈا جو وہاں پہ ہوئے تھے تو ان لوگوں کے بیچ میں تھے، اور یہ لوگ یہی دیکھنے آئے تھے
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی خبر مل گئی، جبرائیل امین نے دے دی، تو انہوں نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جب وہ عمرہ کریں تو پہلے طواف میں انہوں نے اپنا دایاں کندھا جو ہے اس کو جو ہے وہ برہنہ رکھنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں عمرے میں جس وقت لوگ جاتے ہیں مردوں کے دائیں کندھے برہنہ ہوتے ہیں، تو یہ سننا یہاں سے نکلی تاکہ ان کو دکھایا جائے کہ ان کے جسم پہ کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، انہیں وہ صحت مند ہیں۔ اور دوسرا حکم یہ دیا کہ جب وہ سعی کریں یا وہ طواف کر رہے ہوں تو پہلے 3 چکر ان میں رمل کریں، یعنی کہ ان کو بھاگتے ہوئے، برسک واک جسے ہم کہتے ہیں، آلموسٹ رننگ، اس طرح سے جو ہے نا انہوں نے وہ کرنے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو کسی قسم کی کمزوری کا احساس نہ ہو۔ تو یہ اس بنا پر تھا، یہ دیا حکم، یہ دیا۔ تو لوگوں نے جب اس طرح سے اپنے کندھے برہنہ کیے، اور اس سے پہلے کی کیا روایات ہیں، ننگے ہو کے طواف کرتے تھے لوگ خانہ کعبہ کا وہاں پر، اور یہ مشرکین ان کی تو بس یہ تالیاں بجاتے تھے اور ننگے ہو کے جو ہے وہ طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا۔ تو اب جب انہوں نے اور تیسری چیز کیا تھی کہ اونچی اونچی تلبیہ جو ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جو ہماری تلبیہ ہے اس کو اونچی آواز میں پڑھیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں سننا ہمارے یہاں ابھی بھی رائج ہے، یہ تینوں چیزیں جو وہ ابھی بھی رائج ہیں، یہ اس وقت کی اور اس وجہ سے دی گئی ہیں جب مسلمان اونچا 1800 لوگ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، جس کی اپنی آبادی شاید 2000 ہے، 3000 ہے، تو وہاں پہ جب داخل ہو رہے ہیں اونچی اونچی تلبیہ پڑھتے ہوئے، ان کی تلبیہ بھی ڈیفرنٹ تھی، مشرکانہ تلبیہ تھی۔ تو پہلی چیز تو وہی ان کے دلوں کو تھوڑا سا وہ ہوا کہ ہیں یہ لوگ تو بڑے مطلب پاور میں آ رہے ہیں، اور یہ تو بڑے ان کے ہائی اسپرٹس ہیں۔ اور پھر جب انہوں نے اس طرح ان کو ایک شولڈر ننگا کر کے 2 کپڑوں کے اندر طواف کرتے ہوئے دیکھا، سب نے ایک سا لباس پہنا ہوا ہے، سب ایک جیسے، سب ان کے بیچ میں کوئی غلام نظر نہیں آ رہا، کوئی آقا نظر نہیں آ رہا، کوئی لیڈر نظر نہیں آ رہا، کسی، سب کے سب برابر ہیں، اور ہر طرح کے چھوٹے بڑے، ہر رنگ و نسل کے جو آباد تھے، کیونکہ مدینہ تو ایک ملٹی کلچرل سٹی تھا، وہ سب لوگ ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ ان کے دلوں پر اس وقت کیا جو ہے وہ اثر ہوا ہوگا۔ اور پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ تو دوڑ کے جو ہے وہ صحیح کر رہے ہیں، دوڑ کے طواف کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کو تو یہ تو اور زیادہ پاورفل ہو گئے ہیں، یہ تو بالکل بھی کہیں سے بھی جو ہمیں خبریں ہم تک اطلاعات پہنچی تھیں، یا نیگیٹو پروپیگنڈا جو پہنچا تھا کہ یہ تو اتنے کمزور ہو گئے ہیں، یہ تو کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ تو ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ کتنا PR کا خیال رکھتے تھے، ہے نا۔ ہم لوگ اگر آج کے دور میں کہا جاتا ہے نہیں جی اسلام کا مطلب ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے بس غریب ہو کے ہر چیز کو بس چھوڑ دیں اور کر دیں، کچھ نہیں، مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ آپ غریب و غربا، کچھ آگے بولنے والے نہیں، اور ایک خاص طرح کے کپڑے پہن کے اور بس ایک طرف بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پاور دکھانے کی ضرورت تھی وہاں پاور دکھائی ہے، جہاں جس قوم کو جس چیز کی جس سے وہ لیتی تھی اومن، اچھا اومن لیتی تھی، یا جس چیز کو وہ قابل احترام سمجھتی تھی، اس کو اس چیز میں دکھایا ہے، اسلام کی باؤنڈریز میں رہتے ہوئے۔ جس طرح حدیبیہ کے موقع پر جب آئے تھے تو جو لیڈران آئے تھے ان میں سے ایک آدھ لیڈر ایسا آیا تھا جس کے نزدیک اس بات کی بہت اہمیت تھی، جو قربانی کے جانور جو سجے ہوئے ہوتے تھے ان کی بڑی اہمیت تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی حکم دے کے ان جانوروں کو آگے کروایا کہ جب وہ آئے جس رستے سے گزرے وہاں پر وہ جانور کھڑے ہونے چاہیے تاکہ اس کو پتہ لگے کہ ہاں ہم اس مقصد کے لیے آئے۔ تو یہاں پر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اصول کارگر رکھا اور ان کو وہ چیز دکھائی کہ جس کو دیکھ کے ان کے دل روب میں آئیں اور وہ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ یہ لوگ اب ایک باقاعدہ جماعت ہیں، ایک نیشن بن چکے ہیں، ان کا ایک زور ہے، ایک دبدبہ ہے، اور جو وہ فالو کر رہے ہیں، اٹس جسٹ سو پاورفل اینڈ اٹس جسٹ سو گڈ۔ اور جو اسلام صحیح ہے وہ ان کو دکھایا تاکہ، اور یہ وقت تھا، یہ ریزن تھا کہ کئی بڑے لیڈران، اور اس کے بعد ہم جو دیکھتے ہیں جو اسپیشل کنورژنز ہوتی ہیں ان میں اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا، جس طرح سے مسلمانوں نے وہاں پر انٹری دی۔ تو کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، یہ وہ والی چیز ہے
یا آپ کی فرسٹ انٹری جو ہوتی ہے اسٹیج کے اوپر، یا کسی ڈرامے کا پلاٹ جو ہوتا ہے آپ کا فرسٹ ایپیسوڈ، وہ آپ کے آگے کے لیے پوری آپ کی ایک وہ راہ ہموار کر دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ ہاؤ پاورفل اینڈ ہاؤ گڈ اٹس گوئنگ ٹو بی. تو یہ بالکل ایسی چیز تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وہ کیا ان کے درمیان، اور ان کو جو ہے یہ 3 حکم دیے. اس کے بعد جو ہے اور یہ بھی کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان صرف چلتے ہوئے گزریں، ادروائز دوڑیں. ٹھیک ہے. تو مشرکین نے آپ کی قوت کا مشاہدہ کیا. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو الطباع کا بھی حکم دیا. الطباع کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دایاں کندھا کھلا رکھنا. سو انہوں نے ہر چیز کا نام رکھا ہوتا ہے. عربک میں ہر چیز کا، ہر شے کا نام ہوتا ہے. تو اس کو جو ہم دایاں کندھا مرد حضرات کھلا رکھتے ہیں، اس کو الطباع کہا جاتا ہے. اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر جو ہے نا پہاڑ کی گھاٹی سے داخل ہوئے، جو کہ ہجوم پر نکلتی ہے، اور مشرکین آپ کو دیکھنے کے لیے انہوں نے لائن لگائی ہوئی تھی پوری کی پوری. ٹھیک ہے. اور مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک کہہ رہے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اب آپ سوچیں کہ وہاں پر کتنا بڑا ہجوم ہوگا نا، کہ اس میں وہ دوڑ بھی رہے ہیں. اب تو ہم لوگ اس طرح سے دوڑ ہی نہیں سکتے وہاں پر جا کے، کیونکہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے خانہ کعبہ میں کہ اب ہم وہ نہیں کر سکتے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصواء پر سوار تھے، اور انہوں نے اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی خانہ کعبہ کا طواف کیا. ان کی اونٹنی کی مہار جو ہے وہ ایک صحابی کے ہاتھ میں تھی، جن کا نام تھا عبداللہ بن رواحہ. عبداللہ بن رواحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہاریں پکڑی ہوئی تھیں، اور ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے کہ وہ رستہ صاف کر رہے، لوگوں کو ہٹا رہے تھے رستے سے آگے سے. اور ایک مطلب شاعرانہ طور پر جو ہے نا وہ ایک کلام سا پڑھتے جا رہے تھے، جس میں کہ لکھا ہوا تھا، اور وہ کہتے جا رہے تھے کفار کے پوتوں رستہ چھوڑ دو، رستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اسی پیغمبر کی ہے، اس پیغمبر کے نتیجے میں ہی ہے، اور رحمان نے اپنی تنزیل میں اتارا ہے، یعنی اپنے صحیفوں میں، جن کی تلاوت اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جاتی ہے. اے پروردگار، میں ان کی باتوں پر ایمان رکھتا ہوں، میں اسے قبول کرنے کو ہی حق جانتا ہوں کہ بہترین قتل وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہو. آج ہم اس کی تنزیل کے مطابق تمہیں ایسے ماریں گے کہ تمہاری کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی. تو یہ کلام تھا جس میں عبداللہ بن رواحہ اپنی جو ہے وہ اپنی شہادت، اپنے ایمان کی شہادت بھی دے رہے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کو متنبہ بھی کر رہے تھے کہ ہٹ جاؤ. مطلب یہ بہت یہ اسپیشل پروٹوکول ہے کہ اس وقت اس دنیا کی سب سے بڑی ہستی جو ہے وہ آ رہی ہے سامنے سے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت جو ہے وہ مذکور ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابن رواحہ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے حرم میں شعر پڑھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو تم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، رہنے دو، انہیں کہنے دو، کیونکہ اس وقت ان کے یہ کہنا جو ہے نا، یہ ان کفار کے لیے تیر کی مار سے بھی زیادہ تیز ہے. یعنی کہ ان کو ایسا لگ رہا ہے نا کہ یہ تیر کی مار سے بھی زیادہ یہ الفاظ جو ہے نا وہ ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چکر اسی طرح دوڑ کے لگائے. تو مشرکین جو تھے ان کے پھر خیالات یہ تھے کہ یہ لوگ جن کے متعلق ہم سمجھ رہے تھے یہ تو بخار نے توڑ دیا ہے، یہ تو ایسے لوگ اور ایسے لوگوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، یہ تو ہمارے بڑے بڑے طاقتور لوگوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں. پھر طواف سے فارغ ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی کی اور ہدی یعنی کہ قربانی جو ہے وہ کی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ قصواء کے اوپر بیٹھ کے طواف کر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. جب حجر اسود کو بوسہ دینے کا وقت آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھڑی سے جا کے جو ہے نا وہ حجر اسود کو ٹچ کیا اور بوسہ دیا.
اور یہ اگین مطلب اب کہا جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں طواف نہیں کیا، تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ چل نہیں سکتے، جو ویل چیئرس پر ہوتے ہیں، کسی وجہ سے بیمار ہیں، یا واٹ ایور دا ریزن از، کہ طواف اس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اور مطلب یہ اس کی بہترین مثال ہے۔ اور قربان گاہ میں جو ہے، قربان گاہ کے پاس کھڑے ہو کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قربان گاہ ہے، اور مکے کی ساری گلیاں قربان گاہ ہے اس وقت۔ اس کے بعد مروہ ہی کے پاس جانوروں کو قربان کیا، پھر وہیں پہ سر منڈایا، اور مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا، اور اس کے بعد کچھ لوگوں کو واپس بھیج دیا یاجج میں، جہاں پر ہتھیاروں کی جو ہے وہ حفاظت پر مامور تھے، ان کو ریپلیس کر کے، تاکہ وہ لوگ آ کے اب وہ بھی عمرہ ادا کر لیں۔ تو جناب اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ عمرۃ القضاء ادا ہوا، اور اس سے ہمیں بہت سارے فقہی مسائل سے سننا کا پتہ لگتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں اس سے اندازہ ہوتی ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آیا ہوگا اس کہانی میں بھی جتنا کہ مجھے سنانے میں مزہ آیا۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے نا رسول وہیں پہ مکہ میں رہتے رہتے 2-3 بڑے بڑے جو ہے وہ انسیڈنٹس اور ہوتے ہیں، جن کو کہ ہم کہتے ہیں کہ بہت نوٹیبل انسیڈنٹس۔ ان میں سے پہلا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میمونہ بنت الحارث سے شادی، ان سے نکاح۔ اور میمونہ بنت الحارث جو ہے یہ ان کا اصل نام نہیں تھا میمونہ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نام تھا۔ ان کا اصل نام تھا براہ، اور براہ نام ایسا تھا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پسند تھا۔ انہوں نے پہلے بھی ایک کسی کا نام تبدیل کیا تھا، غالباً کوئی لونڈی تھیں، کوئی غلام تھی جو آزاد ہوئی، ان کا نام تبدیل کیا تھا، اور اب براہ جو ہے وہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، تو ان کا نام تبدیل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، یہ شادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شادی ہوتی ہے، اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری امہات المؤمنین میں سے وہ ہماری ماں ہیں، ہے جو کہ سب سے آخر میں جو ہے وہ وفات پاتی ہیں۔ یہ سب سے آخری بیوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے سب سے کم وقت گزارا ان کے ساتھ، مگر یہ ہمارے ٹیچرز میں سے ہیں، ہم ان سے کافی احادیث مروی ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، آج تک ہم ان سے سبق حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ان کی شادی ہوئی ہوتی ہے ابو رحم بن عبد العزیٰ کے ساتھ، جو کہ اور یہ مکہ سے ہی کچھ دور ایک مقام ہے، تقریباً 10 کلومیٹر، جس کو مقام صرف کہا جاتا ہے، وہاں پر یہ رہائش پذیر تھی۔ اور اپنے شوہر کی ڈیتھ کے بعد جو ہے انہوں نے بیسکلی اپنے بہن بھائیوں سے کہا ہوا تھا کہ میرے لیے جو ہے نا وہ اب کسی اور شوہر کو دیکھیں، کسی اور آدمی کو دیکھیں کہ میں آئی وانٹ ٹو گیٹ ری میرڈ۔ اور اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں نا کہ یہ کتنا اچھا نارم تھا۔ ہمارے یہاں کتنا اس بات کو برا سمجھا جاتا ہے، کوئی بیوہ ہو جائے، کوئی طلاق یافتہ ہو جائے اور وہ اپنی شادی کی بات کرے تو اس کو یہی کہہ کے ختم کر دیا جاتا ہے کہ کتنی بے غیرت ہے، اس کو اپنی شادی کی پڑی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس نے زندگی نہیں گزارنی، یا اس کی خواہشات نہیں ہیں ایسا ہم دیکھیں کہ نارمل وہاں پر جو ہے وہ خواتین خود اپنے رشتے کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے رشتے کی بات کرتی ہیں، اسی طرح سے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے رشتے کا کہا ہوا ہے۔ اچھا، اب میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کا سب سے ان سے بھی زیادہ مشہور ہستی جو ہے نا وہ ان کی ماں کو کہا جاتا ہے، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان کی جو والدہ ہیں ان کا نام تھوڑا سا لمبا ہے، ہند بنت عوف ابن زہیر بن حارثہ بن حماثہ ابن حمیر، یہ سب ان کی پورے لینیج کے ساتھ ہند ان کا نام تھا، ہند بنت عوف۔ اور کہا جاتا ہے کہ ہسٹری میں شی از اسلامک ہسٹری میں شی از ون آف دا لکیسٹ وومن شی واز، کیونکہ
ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت اولاد دی، اور ان کے تمام داماد اور ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے عہدوں پہ آپ کہہ لیں، یا بہت ہی اسلام کی مشہور نامی گرامی جو ہستیاں ہیں ان میں سے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے بچوں میں سے نوازا. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک ہیں. میمونہ کی 2 بہنیں تھیں، دونوں کا نام لبابہ تھا. تو ایک کو لبابۃ الصغریٰ کہا جاتا تھا، ایک کو لبابۃ الکبریٰ کہا جاتا تھا. تو لبابۃ الکبریٰ جو تھیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ العباس کی وائف تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، بلاوڈ چچا جو کہ مکہ میں تھے، اپنا اسلام چھپا کے بیٹھے رہے، ان کی وائف ام الفضل کے نام سے ہم انہیں جانتے ہیں، لیکن وہ اصل میں لبابۃ الکبریٰ تھی، اور وہ یہ امامہ کی بہن تھی. تو ظاہر ہے کہ امامہ نے جب اپنے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بہنوں کو، اپنے سبلنگس کو اپنے رشتے کی بات چلانے کے لیے کہا تو ان میں یہ بھی شامل تھیں، اور یہ کیونکہ بڑی تھیں تو ان کے ہسبینڈ العباس جو ہیں وہ ایز اے ولی بھی تھے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، انہوں نے وہ ان کے ولی بھی تھے. اور پھر لبابۃ الصغریٰ تھیں، ٹھیک ہے نا. اور لبابۃ الصغریٰ جو ہیں ان کی شادی ہوتی ہے ولید ابن مغیرہ سے. ولید ابن مغیرہ بھی بہت بڑا قریش کا سرداران میں سے تھا، اور کس کے فادر ہیں؟ یاد کریں، ولید ابن مغیرہ بہت مشہور ہستی، خالد ابن الولید کے فادر ہیں. تو یہ لبابۃ الصغریٰ جو ہیں یہ خالد ابن الولید کی والدہ ہیں. تو آپ سوچیں کہ یہاں پر اب یہ بچے ان کے ایک ہسبینڈ سے تھے، ٹھیک ہے نا. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لبابۃ الکبریٰ، ام الفضل، لبابۃ الصغریٰ، ٹھیک ہے. اور پھر ان کی ایک دوسرے شخص سے شادی ہوتی ہے، ہند بن عوف کی، اور ان کا نام امیس، اور ان سے ان کی بیٹی ہے اسماء بنت امیس. اور اسماء بنت امیس ہم جانتے ہیں کہ بہت مشہور زمانہ جو ہیں وہ رہی ہیں. اسماء بنت امیس کا کیا ہے کہ یہ پہلے عبید ابن خلف کی وائف تھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جعفر بن ابی طالب سے ان کی شادی ہوتی ہے. جب اسلام قبول کرتی ہیں جعفر بن ابی طالب سے ان کی شادی ہوتی ہے، اور یہ ہجرت کرتی ہیں ان کے ساتھ، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ٹورڈز حبشہ، اور پھر وہاں سے واپس آتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس موقع تک جو ہے ہجرت حبشہ کرنے والے تمام لوگ واپس آ چکے ہیں. تو یہ واپس آتی ہیں ان کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر کے. اس کے بعد اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جو ہے وہ جعفر کے بعد غزوہ معطہ میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی، تو ان کے بعد جو ہے ان کی شادی ہوتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کی شادی ہوتی ہے علی بن ابی طالب سے. تو ماشاءاللہ مطلب اسماء بنت امیس کی کیا، جسے آپ کہیں کہ لائن سے ان کے تمام ہسبینڈز اتنے بڑے بڑے نامور صحابی، اتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک اور بیٹی ہیں ہند کی جن کا نام ہے عزہ، یہ بھی امیس سے، اور ان کی شادی ہوتی ہے زیاد ابن عبداللہ سے. ہم زیادہ نہیں جانتے انفارچونیٹلی ان کے بارے میں. اور پھر جو ایک اور بیٹی ہیں ان کی بہت مشہور جو سلمہ بنت امیس، اور ان کی شادی ہوتی ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مکہ میں جب ہوتے ہیں تو ان کی شادی سلمہ بنت امیس سے ہوتی ہے. تو اگر آپ اس طرح سے دیکھیں کیا اس عورت ہند کی جو ہے یہ پروجنی ہے کہ کیا زبردست اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، کہ ان کے ایک داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کے دامادوں میں اور کون کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ سعد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عباس
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، اور پھر شداد ابن الحد رضی اللہ I don't know if he accepted Islam or not، اور زیاد بن عبداللہ، اتنے بڑے بڑے ناموں کی، تو یہ تو سب ان کے داماد ہی جن سے جو ہے ان کی بیٹیوں کی شادیاں ہوئی. تو کیا اس عورت کی ماشاءاللہ لیگیسی ہے، کتنی کوئی خوش نصیب خاتون ہے. تو جناب میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہوا ہے ان کو، تو جس وقت یہ لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں نا، تو جعفر کی وائف جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف جو ہیں وہ بھی ان کی بہن ہے، اور العباس کی وائف بھی ان کی بہن ہے. تو یہ کہیں کہا جاتا ہے کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ میری یہ سالی ہیں، اور ان کے لیے ہم رشتہ دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح سے بہت نوبل ہیں، بہت اس طرح سے ہیں، تو کیا آپ ان سے شادی کرنا پسند کریں گے. اور کہیں پہ ہمیں ملتا ہے کہ العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر آئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو دیکھ لیں، اور آپ کیوں نہیں ان سے شادی کر لیتے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجویز پسند آتی ہے، وہ اگری کرتے ہیں، اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے، وہ بھی اگری کرتی ہیں. اس کے بعد ان کا نکاح جو ہے وہ عمرے کی یعنی احرام کی حالت میں ہوتا ہے. یہاں سے اگین فقہی مسائل نکلتے ہیں کہ کیا احرام کی حالت میں نکاح جائز ہے، عمرے کے دوران نکاح جائز ہے. احرام کی حالت میں جو ہے وہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ نکاح کی سیریمنی جو ہے وہ جائز ہے، لیکن میرج کنزیومیٹ کرنا یا ان کا ساتھ رہنا وہ احرام کی حالت میں ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ بالکل ناجائز ہوتا ہے، اور بالکل مطلب آپ جسے کہتے ہیں نا ہسبینڈ وائف کے جو اسپیشل تعلقات ہیں وہ نہیں کر سکتے. تو ان کی نکاح سیریمنی بھی احرام کی حالت میں ہوتی ہے، اور کنزیومیٹ جو شادی ہوتی ہے وہ بعد میں مکہ سے باہر نکل کے. تو اس طرح سے جو ہے وہ میرج پروپوزل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے، اور یہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 400 درہم ان کا حق مہر جو ہے وہ رکھتے ہیں. اور اسی طرح ام الفضل جو ہے ان کی بہن العباس کی وائف، وہ ان کو نکاح کے اس میں دیتی ہیں ولی کی حیثیت سے، العباس اور ام الفضل. تو اور یہ ہمیں جو ہے نا یہ حدیث ہمیں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ وہ اپنے نکاح کے بارے میں بتاتی ہیں کہ میرا نکاح محرمات کے بیچ میں ہوا تھا، جس کو کہ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ ان کا مطلب تھا کہ حرم ہے نا مکہ پورا اور اس کے گرد و نواح جو ہے وہ حرم کہلاتے ہیں، کہ وہاں پر میرا نکاح جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کنزیومیٹ بھی وہیں پر ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو ابھی یہ نکاح کی سیریمنی ہوئی ہی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہی ہیں کہ جو یہ قریشی ہے نا ان کو تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ پھر اپنا ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور یہ تیسرا دن ہو گیا، 3 دن ہو گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں، اور یہ جو ہے وہ بھیجتے ہیں اپنا ڈیلیگیشن، اور ان کو یاد کراتے ہیں کہ جو ہے آپ لوگوں نے تو کہا تھا کہ آپ 3 دن تک رہیں گے مکہ میں، اب تیسرا دن ہو گیا، اب آپ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے تاکہ ہمارے سرداران واپس آ سکیں مکہ میں، اور ہم اس سے زیادہ نہیں برداشت کریں گے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ میں اتنے عرصے کے بعد اپنے لوگوں کے بیچ میں آیا ہوں، اپنے جو ہے وہ اپنے گھر آیا ہوں، اپنے شہر میں آیا ہوں، تو اور میں نے ابھی نکاح کیا ہے، تو کیا تم مجھے کچھ مہلت اور نہیں دے سکتے کہ میں یہاں پہ رہ کر اپنا جو ہے وہ کم از کم ولیمہ کر لوں، اور جو ہے میں تھوڑے دن دولہا بن کے وہ انجوائمنٹ کر لوں، ایک نیا نویلا دولہا بن سکوں، اور میں اپنا ولیمہ کروں، اور یہاں پہ کچھ دعوت کروں بڑی سی، اور اس میں تم سب انوائٹڈ ہو، تم سب لوگ آؤ اور آ کے میرے ولیمے کی دعوت جو ہے وہ اس کو انجوائے کرو. اور ظاہر ہے کہ یہ قریش مکہ ہیں، اور انہوں نے اتنی اب تک جو ہے وہ کی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ، اتنا رہے، اتنی انوموسٹی کی ہے، تو یہ کیسے جو ہے وہ اس بات پر راضی ہو جاتے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہاں سے جانا ہوگا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ
تھوڑے سے وہ ہونے لگے، ایجیٹیٹ ہونے لگے کہ یہ لوگ اتنی تمیز سے بات کی جا رہی ہے اور ان کو دعوت دی جا رہی ہے کھانے پہ، تو یہ تو وہ بھی نہیں مان رہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نو اٹس اوکے، رہنے دو، جانے دو، ٹھیک ہے ہم نکل پڑیں گے، ہم چوتھے دن صبح جو ہے وہاں سے وہ نکل پڑیں گے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 7واں سال ہے ہجرہ کا اور 11ویں سال میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور لیکن میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دیتے ہیں، اور وہ آخری امہات المؤمنین میں سے آخری ہیں جن کی ڈیتھ ہوتی ہے. اور ان کی ڈیتھ بھی اسی مقام پر ہوتی ہے جہاں ان کا نکاح ہوا تھا. یہی جو سیرف کا مقام تھا، یہ کسی سفر کر رہی تھیں دوران سفر اور یہ وہاں واپس آ رہی تھیں، تو ان کی یہیں پر ڈیتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب جناب یہ گروپ جو ہے یہ مکہ سے نکلتا ہے باہر، یہ عمرۃ القضاء ادا کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو لے کر جو ہے چوتھے دن جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، علیہ الصبح مکہ سے باہر نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو ہم اس اسٹوری کو اگلے ہفتے کے لیے بچا کے رکھتے ہیں کہ باہر نکلتے ہوئے کیا واقعات پیش آئے، کون سے بڑے بڑے واقعات پیش آئے، اور پھر اس کے بعد جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ مطلب سوچیں، امیجن کریں کہ آپ کو جہاں سے نکالا گیا ہو، جہاں پہ شدید پرسیکیوشن ہو، مگر آپ اس جگہ پیدا ہوئے ہیں. وہی حالت جو ہم جیسے اوورسیز مسلمانوں کی ہوتی ہے، جب ہم پاکستان واپس جاتے ہیں، جب ہم اس محلے میں جاتے ہیں، تو آپ چاہے کچھ کریں نہ کریں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ کا دل ایسا کھنچا چلا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے دل کو ایسے کسی نے بند کر لیا. کیا جذبات ہوتے ہیں. آپ اپنا گھر دیکھتے ہیں بہت عرصے کے بعد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی یادیں، ان کے بچے وہاں پیدا ہوئے، ان کی پیاری وائف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کی قبر ہے وہاں پر، اور انہوں نے اپنا گھر دیکھا ہوگا اور ان سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا. کیا وہ یادوں کا سمندر واپس آیا ہوگا؟ کیونکہ ہم نے دوسری طرف کی تو بات کی نا، کہ جو لوگ تھے رہنے والے، وہ اپنے پیاروں کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کس حلیے میں واپس آ رہے ہیں. ان کو مدینہ نے ان کو کتنا توڑ دیا، ان کو کتنا بیمار کر دیا، وہ کس حلیے میں واپس آ رہے ہیں. لیکن ہم نے یہ بات نہیں کی تھی کہ جو مسلمان جو جا رہے ہیں، جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے، ان کا کیا حال تھا، وہ اس وقت کیسے، کس جو ہے وہ ان کی کیفیات کیا ہوں گی. تو تھوڑا سا اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، اور اس ساری سٹوری کو جو ہے نا، میں چاہتی ہوں کہ آپ پورا سنتے ہوئے امیجن کریں کہ کیا وہ ہوگا، تو آپ کو اور زیادہ مزہ آئے گا، آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ اس جگہ پر موجود ہیں. تو اب تک کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیں، اور سوڈان اور اس کے علاوہ کانگو اور کے مسلمانوں کو، یمن کے مسلمانوں کو، فلسطین کے مسلمانوں کو نہ بھولیں اپنی دعاؤں میں. جو جو امداد ان کی کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، اور جو ہے ان کو نہ صرف دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کی امداد کریں. یاد رکھیے کہ جو دعا ہم دوسروں کے لیے مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہلے ہمارے حق میں قبول فرماتے ہیں، اس کے بعد وہ دوسروں پر جاتی ہے، ہمارا اس میں کچھ نقصان نہیں ہوتا. تو دعا مانگنے میں کبھی بھی کسی کا نقصان نہیں ہوتا. اب یہ ایک مسلمان کی سپر پاور ہے، تو اس سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.